السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ احد میں جو معاملہ پیش آیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، اور پھر اس کے بعد جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو پھر مشرقین کا پلہ بھاری ہو گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا۔ تو مسلمان جاں بازوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور جو عتبہ بن نبی وقاص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے، اس کو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ختم کیا۔ اب اس کے آگے سہل رضی اللہ عنہ بڑے جانباز تیر انداز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی، اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور شور سے دفع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے، چنانچہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کمان کو قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی، اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا، واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن خما کے سامنے آ گئیں۔ ابن خما نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن خما کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کمبخت زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے لڑتے بڑھتے 12 زخم کھائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی پامردی و جانبازی سے جنگ کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن خما اور اس کے ساتھیوں کے پے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا، اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن خما تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے لگتے تھے۔ چنانچہ وہ مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معرکہ پر اس کا اثر۔
اس اعلان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم معرکہ آرائی اور حالات پر قابو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی بے مثال جانبازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے کعب رضی اللہ عنہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو، تاکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ چل سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اتنے تابڑ توڑ حملے کر دیے کہ اس کو جاری رکھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملے آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی اثنا میں مشرکین کا ایک اڑیل شہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اتنے میں حارث رضی اللہ عنہ بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا۔ پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حارث رضی اللہ عنہ بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا، مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا۔ ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا۔ کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اسی خونریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں، اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور میں پھر پکڑتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جانبازی و جانسپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑی کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ
لشکر بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور خالد کی فوج عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔